another episode of 73.96 میں پاپا جانی اور وہ. Thank you for giving so much love to our last episode which had Papa's and my experience, mostly Papa's experience about Dubai. Thank you so much. Keep supporting us. We love it. And keep subscribing to our channel. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پاس پتہ نہیں ورائٹیز کم نہ ہو جائیں وعلیکم السلام کی. اچھا آپ ہر دفعہ نئے طریقے سے کہنا چاہتے ہیں. کوشش کر رہا ہوں. So that's good. میں بھی کچھ ٹرائی کروں گی پر میرا ایک ہی دفعہ ایسا ایک ہی جیسا نکل جاتا ہے. السلام علیکم. کیسے ہو؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. آج پاپا جانی اور وہ میں وہ کون ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ انسان تو نہیں ہے پر انسان سے ریلیٹڈ ہے. سوری I'm just trying to be deep کیونکہ میری ابھی شادی ہوئی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد آپ بہت ڈیپ ہو جاتے ہو. تو وہ میں ٹرائی کر رہی ہوں. اچھا اچھا اچھا. 4 مہینے ہو گئے میری شادی کو. تو یہ ٹاپک شادی ہے اس پر سوچ رہی ہوں کیونکہ آج جب سے میری شادی ہوئی ہے سو جو اتنی متس تھی اباؤٹ شادی اس میں سے کچھ خاص ہوا نہیں ابھی تک. یعنی اس مرتبہ ہماری ایپیسوڈ کا نام ہے میں پاپا جانی اور میری شادی. یعنی تم مخاطب کر رہی ہو نا اس لیے تمہاری میری شادی میں پاپا جانی اور میری شادی. فرسٹ آف آل الحمدللہ I had the most beautiful wedding. Okay. Just how I wanted it. Minus the outdoor part. مجھے outdoor چاہیے تھا but I still think it was the most beautiful wedding ever. باقی did you enjoy my wedding پاپا؟ میری ویڈیوز دیکھ لو. ایکشن لاؤڈر دین ورڈز. ہاں پاپا تو پاگل ہو رہے تھے ڈانس کر کر کے. اینڈ میں اتنا ہنس رہی تھی شادی پہ. آئی ہیڈ مائی فرینڈس ٹیلنگ می کہ مریم آہستہ اٹس یور ویڈنگ. آئی واز لائک یا آئی نو اٹس مائی ویڈنگ اس لیے میں خوش ہو رہی ہوں. اچھا اچھا. کیونکہ ہمارے پرانے دور میں بھی اور یہ ہے کہ وہاں پہ دلہن نے سب سے کیا کہتے ہیں ظلم والا فیس بنانا ہے کہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ظلم ہونے لگے. مجھے کئی میسیجز آئے کہ جب میں ویڈیوز لگا رہا تھا نا کہ یار آپ اس طرح کے پاپا تو نہیں لگ رہے ہو. شروع میں نا مجھے رلانے کے لیے بھی کچھ اس طرح کا میسیج آئے بیٹی ہے چلی جائے گی یہ. میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ ایک دن ہوتا ہے ہونا ہے. اور ایسے ہم نے فلی شادی انجوائے کی. پھر جب وہ جانے والا پارٹ تھا وہ بھی ہم نے پورا فلی انجوائے کیا رو رو کے. اور پھر نیکسٹ وی ول آل فائن اگین بیکاز دس از لائف. ایوری بڈی ہیز ٹو گو. میں یہ چاہتا ہوں اگر تم نے یہ ٹاپک شروع کیا ہی ہے تو مثلا جو بچیوں کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہے تمہارے ساتھ یا تمہارے تھوڑے عرصے پہلے یا کچھ کی ابھی تھوڑے عرصے تک ہونی ہے, تم اپنے ایکسپیرینسز ایسے بتاؤ کہ جس کی وجہ سے ان کو آسانیاں ملیں یا ٹپس ملیں. پھر میں اپنی طرف سے بھی دوں گا لیکن تم اپنے ویسے تو what you are feeling. ویسے تو فرسٹلی میں بہت ارلی اسٹیج پہ ہوں بٹ سنس آئی ایم یور چائلڈ بہت اتنے سے اتنا سمجھ آ جاتا ہے ایز یو سے. تو فرسٹلی تو میں جب پہلے آئی تھنک 2-3 سال پہلے جس سے بھی میری شادی کی بات ہوتی تھی لائک مریم پلیز ڈونٹ گیٹ میرڈ اور میں ایسے ٹینشن میں آ جاتی تھی. مطلب دے یوز ٹو سے کہ ابھی مت شادی کرنا, پہلے فل لائف انجوائے کر لو پھر شادی کرنا. تو اب سے کہ کیا مطلب شادی کے بعد یو کین ناٹ انجوائے لائف اور واٹ. تو میں جن لوگوں سے ملی انہوں نے مجھے یہی وہ سجیشن اور ایڈوائس دی کہ ابھی مت شادی کرنا, پہلے گھوم پھر لو کیا کہتے ہیں ٹرپس کر لو یا کام اپنا اچھے سے کر لو. کیا پتہ شادی کے بعد کام کرنے دیں کہ نہیں دیں ان لاز, اور گھوم سکتے ہو کہ نہیں اتنی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل مائی ان لاز آر ناٹ ہیئر ان دبئی. تو اس سے تو پتہ نہیں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. بٹ آئی ایم جسٹ لائک وہ جب جا رہے تھے آئی ریممبر وہ لوگ ولیمے کے 1-2-3 بار چلے گئے تھے اینڈ آئی واز جسٹ شیئرنگ ود مائی فرینڈ کہ یو نو آئی واز ناٹ ریڈی فار دس بٹ آئی ایم فیلنگ سیڈ کیونکہ آئی ہیڈ سچ اے گڈ ٹائم ود دیم فار اے منتھ. دے لائک نو مریم ڈونٹ تھنک لائک دس, ابھی سب اچھا لگ رہا ہے دین یو نو وین یو اسٹارٹ لیونگ ود دیم یو نو. آئی سیڈ لائک اوکے. سو دس از اگین another myth جو شادی میں ہوتی ہے سب کی کہ ان لاز کے ساتھ آپ یہ ایسا آپ کا بیہیویئر ہونا ہی چاہیے. فرسٹ آف آل آئی ہیو دا سویٹسٹ ان لاز. مائی فادر ان لا از ویری کوائٹ بٹ ہی از ویری سویٹ. مائی مدر ان لا daily she messages me, she makes sure that I'm okay and she makes sure that Muneem is not annoying me. By the way, my husband's name is Muneem and not Moim, Muneem. اس پہ میں کسی اور دن آؤں گی بیکاز پورا ایک پروگرام رکھتے ہیں. ہاں کیونکہ آئی تھنک آئی وانٹ ٹو گیو لائک اے 20-minute lesson to teach people how to say his name. Okay. And then Muneem will give another 20-minute session ki this is not right. Only I know how to say my name. Achha. Anyways, haan.
پھر اس کی جو میری مدر ان لا ہے, آئی کال ہر آنٹی, اینڈ بٹ مذاق میں وی ہیو اسٹارٹیڈ دس ممی جی, بیکاز اسٹار پلس ڈراموں میں لائک او نیکسٹ ڈے دے اسٹارٹ لائک ممی جی, وہ مذاق میں شروع ہو چکے, بٹ اٹ ہیز بیکم مائی ہیبٹ ناؤ. تو شی از لائک اف آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, میں ان کو بتاتی ہوں طبیعت نہیں, شی از لائک ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, کوئی کام مت کرنا, منیم کو بولو باہر سے کھانا آرڈر کر لے, اگر باہر سے نہیں کھانا تو منیم بہت اچھا پکاتا ہے, اس کو بولو وہ پکاتے. اور بہت ایسی ساری چیزیں جو میں سوچا نہیں تھا کہ مطلب سنا جو تھا کہ مدر ان لاز ایسی ہوتی ہیں. تو میرے ساتھ ابھی تک ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ہوگا بھی. آلسو بیکاز آج مائی مدر ان لا ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم ود ہر مدر ان لا. مے بی دیٹس دا ریزن آلسو. پتہ نہیں, ہر یہ میں صرف اس وجہ سے کریڈٹ, چلے ٹھیک ہے فرق پڑتا ہے, لیکن میں نے کئیوں کو دیکھا ہے کہ ان کی بہت بری بھی اگر ساس ہو تو انہوں نے پھر بھی بری بنی ہے, اور بہت بری ہیں تو کئی لوگ اچھے بن گئے ہیں کہ ہم نے اچھا بن کے دکھانا ہے. تو ہر چیز کی مثال ہر جگہ ملتی ہے. تو لیکن ہمیں ٹھیک ہے, آپ کی ان کی دادی کا بھی بہت زیادہ اثر رسوخ یا ان کی دعائیں بھی ساتھ ہوں گی, لیکن ان جو بندہ ہے اسپیسیفک اس کی اپنی پرسنالٹی اور اپنی خصوصیات بھی لازمی ہوتی ہیں. ادروائز آپ اس کو کیری الٹا بھی کر سکتے ہو, لیکن جو کیری کر رہا ہے یہ اس کے لیے بھی بہت بڑا آنر ہے میرے خیال میں. آئی تھنک فرسٹ آف آل ایک تو وہ جو کچھ لڑکیاں آتی ہیں جو اگلے دن ہی کہ مما, ان کو اب ہسبینڈ کے پیرنٹس کو مما پاپا موم ڈیڈ شروع ہو جاتی ہیں, اینڈ مدرس ڈے اور وہ سب ہو رہا ہے. فرسٹ آف آل ایک تو آپ کو وہ بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کے ایک اپنے پیرنٹس ہیں, دین دیز آر یور ہسبینڈ پیرنٹس. تو رسپیکٹ لیول اتنا ہونا چاہیے کہ اوکے if I respect my parents and if I love them and my husband Muneem is respecting them, تو میرا بھی اتنا ہی ایکول حق ہے کہ I have to respect his parents. ڈسپائٹ آف کہ اچھا ان کا کوئی ایشو آپس میں کچھ بھی چل رہا ہو, آئی ڈونٹ ہیو ٹو انٹرفیئر کہ اچھا آئی تھنک یو شوڈ ڈو دس, آئی تھنک یو شوڈ ڈو دس از واٹ آئی تھنک. اگر کسی کے بھی ایسے مسئلے چل رہے ہیں کسی سن کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, وچ از لائک اے نارمل تھنگ, فیملی میں اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے, ڈس ایگریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, یو کین obviously give a suggestion کہ اچھا آئی تھنک یو گائز کین ڈو دس, بٹ پیچھے ایسے کرنا کہ یور مدر از ڈوئنگ دس, آئی تھنک شی ہیز something issue with us یا ایسا کچھ کرنا, I think this is totally wrong. Getting into that space جو already ایک mother اور son کا اچھا relationship ہے یا برا ہے یا جیسا بھی ان کا آپس میں ہے, اس میں interfere کرنا is not good at all. Like I listen to all of the discussions they have, بتاتا رہتا ہے منیم کہ یہ ڈسکس ہو, I was like okay you can do this, you can do that, but I never forcefully make him do it. کہ اب میں اس کی لائف میں آ گئی ہوں, میں اب اس کی بیوی ہوں, I can do all the باس اراؤنڈ, میں باس اراؤنڈ کروں کہ اب میں ہوں, میں کروں گی, میں سب کچھ کروں گی. I never do that first of all. And I would request the girls, don't do this, please don't do this. You have no idea if you're interfering with your husband and between his parents, you're not realizing but you're ruining your relationship with your husband. You may not realize at that time, husband کو شاید اس ٹائم نہ پتا ہو کہ یہ ہو رہا ہے, but relationship ان کا آپس میں خراب ہوتا جا رہا ہے, but they're not realizing it now. This is what I feel. اور ویسے بھی آئی تھنک آج وٹ آئی ہیو سین پیرنٹس کی جو انوالومنٹ ہے ود دیئر کڈس, ود دا سن اینڈ ڈاٹر ان لا از مچ لیس دین واٹ اٹ یوز ٹو بی. از دیٹ کریکٹ؟ چلو اپنا مجھے تو یہی پتہ ہے, مجھے پہلے کا ابھی آئیڈیا نہیں کتنی انوالومنٹ ہوتی تھی کہ نہیں. آل انوالومنٹ دے نو از کہ اچھا, کیونکہ میرا ایکچولی جب بھی میں ایکسپیرینس بتاؤں گی اٹ ڈپینڈس پرسن ٹو پرسن, پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, سچویشن پہ. اب میری سچویشن یہ ہے کہ مائی ان لاز آر ناٹ ہیئر, تو مجھے نہیں پتا کہ if I'm living with my in-laws تو مجھے کس طرح رہنا ہے. آئیڈیا ہے مجھے, but I can still not say about it کہ آپ ایسے ہو سکتے ہو یا ایسے ہو سکتے ہو. انٹرفیئرنس کی ایک چیز ہے جو I feel you shouldn't do it, but respect should be there. They can say something to you because they have brought up in a generation کہ جہاں پہ آپ اپنی ڈاٹر ان لا کو بول سکتے ہو کہ یہ, but just stay quiet for a while. کتنی مطلب it's not like you're never gonna get a chance, you will, but just be patient. Take 2 years, 3 years, 4 years. I know a friend, اس کے ساتھ اس کی mother in law was like very مطلب دوسری طرح کا بہیو کرتی تھی, but she always stayed quiet. And she never complained to her husband کہ your mother is like this, your mother is like this. اب اس کی رسپیکٹ اتنی ہسبینڈ کے سامنے بڑھ گئی ہے کیونکہ she is like, وہ دیکھ رہے کہ اس کی موم اس کو باتیں سنا رہی ہے اس کی وائف کو, but wife is not saying anything. So just compromise for just few years, and inshallah you will get the result. تم تو ویسے کمپرومائز نہیں کر رہی, مجھے تو نہیں لگتا کہ کمپرومائز اس طرح کا کوئی کر رہی ہے. نہیں وہی نا, میں سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میری تو سچویشن ہے ہی نہیں کہ میں ان لاز کے ساتھ رہ رہی ہوں.
اس لیے ڈپینڈ کر ڈفرینٹ. اور منیم کے جو سبلنگز ہیں ان کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے؟ Yeah, first of all, little Guju, my bacha, I call her my bacha because I treat her like my kid already. That is Kanifa. She's so sweet. She's so, matlab, selfless. اب مجھے یاد ہے بارات والے دن ہم گھر گئے ہیں اینڈ شی ڈنٹ کیئر. وہ جو ایج ہے نا اس کی, ایوری لائک گرل, آئی ہیو بین دیٹ ایج کہ گرل کو ہوتا ہے میں اچھی لگ رہی ہوں, میں صحیح لگ رہی ہوں. شی ڈنٹ کیئر اباؤٹ دیٹ آل. شی واز لائک بس جو آپ, اینڈ شی کالز می آپی. شی لائک آپ ہی بس صحیح طرح بیٹھے رہے, آپ ہی پانی چاہیے چاہیے. اس نے اپنا دوپٹہ باندھا, وہ باہر نے میرے پہ پھول پھینکے تھے. شی از ٹیکنگ جھاڑو. شی از لائک آئی ڈونٹ کیئر, آئی ہیو ٹو کلین دس ہاؤس کیونکہ یو نو بھابھی آئی ہیں, وی ہیو ٹو ڈو دا ویلکم اینڈ آل دا لٹل تھنگس دے ڈیڈ when they were here for 1 month. I actually missed them. It was so nice. It was like actually مجھے پورا وہ جو ان لاز والا فیلنگ آتا ہے نا وہ آ رہی تھی. اور کنیفا کو تو میں بالکل ایسے لیتی ہوں جیسے منیم کو بھی کہتی ہوں, میں کہ وی آلریڈی ہیو اے کڈ, وی ہیو ٹو ریز ہر اینڈ آئی ول گیو ہر آل دا ٹپس. آئی ول میک شیور دیٹ یو نو شی گوز آؤٹ ان دس ورلڈ ان اے مچ نائسر وے اور وٹ ایور آئی ہیو لرنڈ. تو اس کی جب یونیورسٹی ڈسکشن ہو رہے ہوتا ہے یا اس کا کورس ڈسکشن ہو رہا تھا, شی آلویز آسک می اینڈ آئی میک شیور آئی گیو ہر ایڈوائس. And if there's anything that I feel it's not right, because she lives in Pakistan, they have their own areas, اور وہ جو cousins وغیرہ کے ساتھ ہے, which I might feel, I could be wrong also. میں اس کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں اور I keep on checking on her کہ اس کو کچھ چاہیے تو نہیں, if there's anything that it's bothering her, because there's so many things آپ اپنی مدر سے نہیں شیئر کر سکتے یا بھائی سے نہیں شیئر کر سکتے. So I try to be that person کہ وہ میرے سے کچھ بھی شیئر کر سکتی ہے. So I hopefully it works. And Muneem's older brother, his name is Gul Imtiaz, but I call him GB. Apparently that's his nickname. وہ ہمارے ساتھ شادی کے بعد رکے تھے and he's also shy. Again, also like his father and little my husband. Okay. تو ان کے ساتھ میں خود فرینک ہوئی ہوں. By the end he was already frank with me. اور ان کو میں پھر کیونکہ he's quiet, اور آنٹی ان کو, مجھے بعد میں پتہ چلا آنٹی ان کو بول کے گئی ہوئی تھی کہ مریم سے زیادہ کام نہیں کرانے. کچن اگر برتن پڑے ناشتے کے, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا, میں ادھر ادھر ہوئی ہوں, ایک دم سے ٹک 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 کچن صاف. وائی ڈڈ ہی ڈو اٹ. مجھے اچھا نہیں لگا, تو میرے سے بڑے ہیں وہ سارے کچن کر بڑے. پھر مجھے بعد میں پتہ چلا آنٹی کی انسٹرکشنس تھی کہ مریم ابھی نئی دلہن ہے, ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے اس کو پلیز کچن میں مت بھیج دینا. اور فار سم ریزن کی فیملی ایسی ہے کہ اس کے ان کے بوائز زیادہ کچن میں رہتے ہیں اینڈ ویمن آر چلنگ آن سوفاز اینڈ آئی لو دیٹ. اوکے, آپ بتاؤ اب تھوڑا اپنی شادی کا بھی کچھ. What do you think of my... میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایپیسوڈ تمہارے نہیں مطلب یہ جو میں نے مدر ان لا والا سا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو شادیاں ہو رہی ہیں, اسپیشلی جو بندہ پاور میں ہوتا ہے نا, جو بھی بندہ پاور میں ہے, پرائم منسٹر ہو یا کوئی کمپنی کا ہیڈ ہو, اس کی رسپانسبلٹی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جب ایک لڑکی کسی گھر میں جاتی ہے تو اس میں سب سے پاورفل بندہ اس کا ہسبینڈ ہے, اس سے پاورفل جو ہے ساس اور سسر وغیرہ ہوتے ہیں. تو ان پاورفل جو لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے اپنا سافٹ جو پوائنٹ ہے یا سافٹ سائڈ ہے, یا جس طرح وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہیے, اس طرح ان کو پہلے خود اچھا پریزنٹ کرنا چاہیے. نہ کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہمارے ساتھ آ کے پہلے دن ہی. اسپیشلی میں بیٹیوں والا ہوں, میں بہو کا بھی میں نے ٹائم دیکھا ہے. تو آپ پہلے اسے فل پلینگ گراؤنڈ دیں, ہر چیز مہیا کریں, ہر چیز جس طرح کی آپ خوشی دے سکتے ہو اس طرح کے دیں. اس کے بعد فیصلہ کریں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا جو بھی مسئلہ ہے جو بھی اس کے بارے میں آپ ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تمہارے گھر کی بھی یہ جو ابھی جو تمہاری جو چہرے کی مسکراہٹ ہے, یہ باڈی کا یہ جو کانفیڈنس وغیرہ, یہ سب کچھ یہ ان کے شادی سے پہلے سے چلو میں اس کا رسپانسبل تھا, لیکن یہ بعد میں ہے. وہ اگر میں جتنا بھی دیا تھا, تم اگر گھر جاتی ادھر جا کے تمہیں بہت ساری پرابلم ہوتی, تو تم جتنی بھی چاہتی ہوتی تم نے ختم ہو جانا تھا, تم نے بات ہی نہیں کر پانا. لیکن یہ جو اب جو تمہارے چہرے میں گلو ہے, یہ سب کچھ یہ تمہارے ان لاز کا ہے. تو اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے وہ رول ادا کیا جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپنی جنریشن سے, جو ہم کئی لوگ نہیں کر پاتے. کیونکہ ہم جب لڑکی پاور میں نہیں ہوتی, پاور میں وہ آئے گی جب آج سے 10-20 سال بعد, پھر اس کی رسپانسبلٹی ہوگی. ابھی رسپانسبلٹی جو ہے وہ بیٹے کی ہے, ابھی رسپانسبلٹی اس کی ساس اور سسر کی ہے کہ وہ اسے وہ چیزیں مہیا کریں جو ایک گیسٹ کو ایکسپوز دیتے ہیں. تو جب ایوری تھنگ فائن ہو جائے, جب اوڑ جیسے سائیکل چلانا سیکھتے ہیں, جب سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں ایک بندے کو, آپ ادھر سے پکڑا ہوا ہے ادھر سے پکڑا ہوا ہے, جب وہ چلنا شروع ہو جائے چھوڑ دو, پھر دیکھو کہ وہ سائیکل صحیح چلائی ہے یا نہیں چلائی.
آپ پہلے دن سے ہی چیزیں کر دیتے اور مجھے شروع میں نا ان لوگوں کے ساتھ منیم کی فیملی کے ساتھ ایسا نہیں لگا کہ آئی ہیو ٹو میک مائی پلیس یا مجھے مطلب زبردستی ان کو خوش رکھنا ہے کیونکہ یہ لوگ میرے ان لاز ہیں, یہ لوگ میرے سے ناراض نہ ہو. میرے ان کے ساتھ بہت ایک تو ان کا بھی بیہیویئر بہت نارمل رہا ہے کہ اٹس اوکے تم شادی ہوگی اب تمہاری فیملی کا حصہ, اور مجھے بالکل ایسے لگے ناؤ ہیو کم ٹو دس فیملی. تو مجھے بالکل وہ پریشر نہیں آتا کہ یار آئی ہیو ٹو میک شیور کہ آنٹی خوش ہے میرے سے, انکل خوش ہے میرے سے, یہ والا نہیں مجھے بالکل فیل ہوتا. اور میں چاہتا ہوں کہ لڑکیوں کو آپ جب جیسے میں ایز اے پیرنٹ تمہارا لڑکی کا باپ ہونے کی حیثیت سے تمہیں کانفیڈنس دینا چاہیے کہ تمہیں ہر چیز کے ادھر مثلا تمہیں ضروری نہیں کہ تمہیں خوشیاں دیکھنی ہے. اگر یہ حالات آئیں گے تو تمہیں کس طرح اس کو فائٹ کرنا ہے, اس طرح کی سچویشن آ گئی تو کس طرح فائٹ کرنا, اور نہ ہی اتنا مظلوم بنا کے بھیج دینا کہ آپ نے بس کیا کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی جس طرح ایک بہو ہوتی ہے اس طرح جانا. اور ایک لڑکی اگر آپ کسی شادی میں مثلا ایک شادی کی بہو بن کے کسی گھر میں جاتی ہے, اگر اس گھر میں اس کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس نے لڑکی بھی ٹائم ضائع کر رہی ہے اور انہوں نے بھی شاید ٹائم ضائع کیا ہے شادی میں. یہ تو آپ میرے ان لاز کو میری مدر ان لا کو بھی بولتے رہے. میں تمہاری جو ابھی شادی سے پہلے کے دن سے ابھی نکاح نہیں ہوا تھا, میں نے کہا تھا اگر مریم کے آنے سے آپ کو فرق نہ پڑے اچھا اللہ برا, یہ برا نہ ہو کہ منیم جو ہے ان کا خیال رکھنا کام کر دیں تو پھر بھی وہ بھی تمہاری فالٹ ہوگا. اور اگر بہتر فرق پڑنا چاہیے, وہ کہیں کہ ہمیں جس طرح پہلے پیار کرتا ہے اب زیادہ کرتا ہے, پہلے یہ کرتا تھا اب زیادہ کرتا ہے, وہ پہلے یہ کرتا تھا. یہ میری طرف سے ایک باپ سے ایک بیٹی کو ایک بریفنگ تھی جو میں نے دی تھی تمہیں. اور پھر میں تمہیں پتہ ہے میں تم سے ڈیلی مور آفنلی چیک کرتا ہوں اچھا تم نے لاسٹ ٹائم کب اپنے سسر سے بات کی تھی, اور صرف وہ میں اس لیے چیک کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ پریپیئر رہو اس چیز کے لیے کہ ہاں میں نے تو ابھی کل بات کی ہے, میں نے آج شام کو بات کی ہے, صبح کنیکشن ہونا چاہیے. آپ ادھر گئے ہو, آپ وہ دنیا اب آپ کی وہی دنیا ہے, پیچھے بھی ہے کنیکشن. اب جس طرح پاکستان ہم دبئی میں ہیں, ہمارا پیچھے کنیکشن ہے. جو لڑکی کے والدین تو سب سے اہم ہیں, وہ ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ ہی نہیں سکتی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر دل نہیں لگانا, ادھر بھی دل لگانا ہے. اور محبت ایک ایسی چیز ہے روحانی لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ محبت یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے عباسی لیتا ہوں تو میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. مثلا ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے, محبت آپ دو وقت میں مثلا آپ پیرنٹس سے بھی اتنی کر سکتے ہو, ان لاء سے بھی اتنی کر سکتے ہو, ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہے. یہ آپ کرتے جاؤ. مثلا کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہوتے ہیں, جانور بھی ایسے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اور جو کچھ گریٹ انسان ہوتے ہیں جس طرح جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی کہ وہ انہوں نے اپنا محبت کا دائرہ بڑا کرتے گئے. ہر بندہ یہی ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, میرے اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اسی طرح میں بیٹیوں کو بھی یہ سب مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ بھول جاؤ کہ وہ ساس ہیں یا سسر ہیں, یہ وہ آپ کی فیملی ہے, وہ آپ کا کیا کہتے ہیں وہ آپ کا آپ ہو. اگر وہ غلط ہیں تو آپ غلط ہو, اگر وہ اچھے ہیں تو آپ اچھے ہو. جب یہ سوچ کے آپ چلو گے تو آپ کی زندگی میں چیزیں کم پریشانیاں آئیں گی. اگر آپ نے کہنا ہے کہ جی مشکلیں نہ ہوں, مشکلیں تو ہونی ہیں. آپ علیحدہ رہ کے رہ لو اس میں بھی مشکلیں ہیں, آپ ان کے ساتھ رہ لو تب بھی مشکلیں ہیں. آپ بالکل مزے اپنے حساب سے ایک کسٹمائز زندگی بنا لی جیسا یہ کر, اس میں بھی مسئلے ہوں گے. تو مسئلے تو اس کی. اور آج کل لڑکیوں میں نا what I've seen اتنا ایٹیٹیوڈ آ چکا ہے کہ اگر کسی مدر ان لا نے ان کو کچھ کہہ دیا یا شادی سے پہلے ہی ان کہہ دیا, لائک ہاؤ ڈیئر شی. آئی واز لائک فرسٹ آف آل ہاؤ آر یو ٹاکنگ. میں آئی کین ناٹ تھنک آف, ایک تو میں آپ لوگوں سے بھی بالکل کبھی ایسے اونچی آواز میں ایسے کبھی بات نہیں کی, اور مجھے مطلب میرے ذہن میں نہیں آتا کہ ہاؤ کین وی ٹاک لائک. تو میں ایگزیکٹلی ویسے ہی سوچتی ہوں کہ دس از مائی ہسبینڈ پیرنٹس. اگر میرے پیرنٹس اتنے امپورٹنٹ ہیں تو اوبیسلی اس کے لیے بھی اتنے امپورٹنٹ ہے. تو ہاؤ کہ اس کے سامنے یا میں ویسے ہی اس سے کیسے میں ایسے بات کر سکتی ہوں کہ میں آگے سے ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دوں, وچ آئی نو گرلز ڈو اے لاٹ. اور اچھا ٹھیک ہے سامنے بھی نہیں, ایون اف دے آر سٹنگ گیدرنگ, اتنی بدتمیزی سے اپنے مدر ان لا کے بارے میں بات کریں گی. لٹرلی میں پچھلے دنوں ایک ریل آ گئی اینڈ واز لائک میکنگ فن آف اے مدر ان لا کہ پتہ نہیں کوئی کراکوڈائل تھا, اینڈ دین شی لائک دس از مائی مدر ان لا. I literally felt so bad. میں منیم سے بھی شیئر کی تھی میں کہ now that I have a mother in law, I saw that video, I was very sad کہ why are people doing this, کیونکہ وہ obviously کسی کی مدر ہیں and then you are doing this to. اور اوپر سے جو ہسبینڈ ہیں جو بالکل چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جوکس کا پارٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں میری بیوی تو ایسے کہتی ہے.
please don't, this is not a normal behavior. Don't let your wife talk bad about your parents. Not at all. Not your siblings and not your parents. اور سب بیٹیوں کو جب اپنے اس گھر میں جائیں, ایک تو ان کو پتہ چلنا چاہیے, کھانوں سے پتہ چلنا چاہیے, اس گھر کے انٹیریئر سے پتہ چلنا چاہیے, ان گھر کے ہر ایک کنیکشن سے پتہ چلنا چاہیے. مثلا میں جب تم نے مجھے بتایا نا کہ میں اپنے سسر کے ساتھ پنجابی میں بات, مجھے بہت اچھا لگا. یہ ایک کنیکشن ہے. مثلا آپ ویسے روٹین میں کوئی چیز کرو تو اس کا کنیکشن نہیں بنتا. پھر آپ اپنے ان کے بہن بھائیوں سے, اور پھر سب سے بڑی بات تو ہسبینڈ. آپ ذرا ہسبینڈ کے بارے میں آؤ ذرا, وہ جو کچھ بتا سکتی ہو یہاں پہ. First of all, I am so blessed. I have the nicest guy. I have married to the sweetest person who is also in the studio right now, who will feel shy, but I will still say, kyunki wo nahi tareef sun sakta. It's like, no, I am not that good. I said, no, you are. So, jab meri shaadi hui Muneem se, first of all, I knew him as a good guy. But now I know him as the bestest guy. Okay. I'm sorry, Papa, I used to think aap jaisa aur koi bhi nahi ho sakta. But sorry. But still nobody can beat you. But Muneem, اور Muneem یہ حرکتیں ایسے ہیں that I see him like, یہ تو پاپا بھی کرتے ہیں, یہ تو پاپا بھی بولتے ہیں. And I, for some reason, deep down I wanted somebody like you. But کچھ چیزیں اوپر نیچے, like expressive تھوڑا زیادہ, and then some other stuff. But Muneem is very understanding. Usko ek to he was also very busy when we were getting married. He was like working so much. اور جب شادی ہوئی, first جب میں گھر گئی تو Muneem used to live alone. تو پہلے کافی دیر تک مجھے لگتا تھا I got very emotional for some reason, کیونکہ مجھ سے چیزیں صحیح ہو نہیں پا رہی تھی. And I was like, میں نے ہر رول میں تھوڑا بہت سب صحیح کیا ہوا ہے. So now I have a wife role. تو اگر میں اس میں نہ اچھی ہوئی تو یہ تو میرا فیلئر ہو گیا, اینڈ سب کا میرے پہ پریشر ہے دیٹ یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ وائف. تو منی مجھے اتنا سمجھاتا تھا, مریم, میں کہتی تھی ماما بھی تو کتنا اچھا گھر سمیٹ لیتی ہیں. کہتا ہے کب؟ میں نے کہا اب. تو کہتے شروع میں وہ ایسی ہی تھی. I was like, no, ماما کو تو کچھ نہیں آتا تھا. تو کہتا ہے تمہیں تو پھر بھی اتنا کچھ آتا ہے, لائک یو کین کوک کتنا اچھا. تو میں نے مجھے بہت سمجھاتا تھا, کہتے اٹ ول ٹیک ٹائم اینڈ اٹ ہیز ٹیکن می ٹائم. کیونکہ شروع میں جو ہوتا تھا یار یہ تو منیم کا ٹیبل ہے, یہ تو منیم کا صوفہ ہے, اگر میں اس کو ایسے کر دوں گی منیم غصہ نہ ہو جائے کہ یار کہ میری چیزیں کیوں چھیڑ رہی ہے آ کے. یہ صوفے سے ایک بات یاد آئی کہ جس طرح ہر لڑکی کے لیے ہم جہیز وغیرہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو میں نے بھی اسی طرح ہی منیم وغیرہ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا. تو یہ میں پوڈ کاسٹ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے کوئی جہیز وغیرہ نہیں دیا, اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں میں ادھر چلتے ہوئے گھر پہ گئی اور جا کے اسی میں بیڈ, وہی ٹیبل, وہی کرسیاں, وہی سب کچھ. اور دوسرے نمبر پہ تم نے ایک اور چیز بتانی میں چاہتا ہوں کہ سب لڑکیاں سنیں گے, جس طرح جو تم نے کپڑے یوز کیے شادی کے. او ہاں, وی کین گو ٹو دیٹ آلسو, بٹ لیٹ می فنش. واٹ واز آئی سیئنگ؟ شادی چیزیں, ہاں, اس لیے میں کہہ رہی ہوں جہیز وغیرہ کچھ نہیں تھا سے, یہ تو منیم کا سامان ہے, یہ تو منیم کا سامان. اور پھر اب اچھا, فرسٹ آف آل آئی ہیو میرڈ اے سگر گائے. سگر بیٹیاں ہوتی ہیں بٹ میرا سگر بندہ ہے. ہاؤس واز سو کلین, اور ناٹ اونلی کلین, ان کی فیملی ایک مہینہ ادھر رہ کے گئی ہوئی تھی. تو آئی واز لائک اچھا ٹھیک ہے, کچھ بوائز ہیں یہ سب, تو تھوڑا ڈیپ کلیننگ کروانی پڑے گی. آنیسٹلی مجھے نہیں کروانی پڑی, اٹ واز سپر کلین. یہاں تو وہ لوگ دے آر ایکچولی ویری کلین پیپل. تو وہ تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا اوکے نائس یار, مطلب گھر صاف ہے, ڈیپ کلیننگ کی ضرورت نہیں, مطلب نائس. اگر آپ صاف ستھرے مینس یو آر لائک گڈ پرسن آلسو, اینڈ صفائی از ویری امپورٹنٹ. تو پھر میں آہستہ آہستہ, اب پھر اچھا شروع میں اتنا کنفیوز رہتی تھی, میں ہر بات پہ رونا شروع ہو جاتی تھی. اینڈ آئی واز لائک آئی ایم لیونگ مائی ڈریم لائف ود دا موسٹ امیزنگ مین, وائی ایم آئی گیٹنگ سو ایموشنل. وہ از جسٹ کہ مائی باڈی واز چینجنگ, کیونکہ ہم لوگ دعوتیں کھائی جا رہے ہیں, دیر از نو ڈائٹ ہیپننگ, یوگا وغیرہ کچھ نہیں ہو رہا, باڈی چینج ہو رہی ہے, کپڑے نہیں فٹ آ رہے, وہ ایک پیچھے ٹینشن, پیچھے ٹینشن یہ بھی کہ یہ ہر لڑکی کو ہوتی ہے جب شادی ہوتی ہے. تو اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, سب لڑکیوں نے بتایا کہ شادی بعد مسئلے ہوتے ہیں, سب نے بتایا کہ آپ کا انجوائے کم ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, بٹ کوئی نہیں بتاتا شادی کے بعد آپ کا اتنا ویٹ بڑھ جاتا ہے. I just want to tell all the newlyweds کہ get ready, آپ لوگوں کا ویٹ بہت بڑھے گا, but which is normal. یہ مجھے پہلے نہیں سمجھ آتی تھی. میری فرینڈ انوشا, she used to tell me کہ it's fully fine, کیونکہ this time you're never gonna get back. اور یہ آپ نے مجھے ایک دفعہ آپ مجھے ملے کہتے مریم تم اتنی ڈسٹربڈ کیوں تھی, آپ کو لگا کچھ ہمارے ایشوز چلا؟ I was like نہیں پاپا I'm just worried کہ گھر نہیں ہو رہا میرے سے سیٹ. And آپ نے کہا کہ مریم you are not gonna get this time again, enjoy this to the fullest, and I actually took that advice.
اور اب تو گھر صاف ہی رہتا ہے, پر ابھی کبھی نہ بھی ہو نا تو میں ٹینشن نہیں لیتی کہ اب میں کیا کروں, میں اتنا کچھ یہ بھی کر رہی تھی, اگر تھوڑی دیر نہیں بیڈ صاف ہوا تو میں کیوں اس بات کی ٹینشن لوں. فار ایگزامپل تو منیم مجھے بہت سمجھاتا تھا کہ اٹس ٹوٹلی فائن, اور منیم کہتا تھا سپتمبر کے ٹائم پہ کہ میں کہا کب ہوگا, از لائک ڈسمبر تک. آئی ڈونٹ نو کہ میں ویسے ہی بولا تھا یا ہی نیو کتنا ٹائم لگتا ہے. سو ایکچولی ڈسمبر تک آئی واز فلی فائن. اور اب مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ایکسپیرینس کی آفتا تو نہیں ہے. اچھا میں بہت کوشش کرتی ہوں منیم پہ شک کرنے کی, یار کچھ بھی نہیں. اچھا یہ لڑکیاں میں نے یہ سوال پوچھا, تم شک نہیں کرتی اپنے ہسبینڈ پہ؟ آئی وش یار کچھ اس کے سین ہوتے تو میں بھی کچھ اب منیم کی جو لڑکیاں فرینڈ ہیں, اس دن وہ گھر آئی ہوئی تھی اینڈ اور میں کچن میں تھی. منیم ان کے ساتھ جا کے بیٹھو یار, ان سے باتیں کرو, میں اب کھانا دیکھ رہی ہوں. ناٹ ایٹ آل. اس میں فرسٹ آف آل جیلسی تب ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے, اور یہ میرا یہ نہیں کہ شاید پہلے سے تھا میرے ہر ریلیشن شپ میں, آئی واز لائک جیلسی تب ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کمی ہے. اچھا جب میں یہ سوچتی ہوں, شاید یہ اتنا غرور والی بات لگی, پر مجھے ہوتا ہے کہ اگر منیم کسی کے پاس جائے گا نا, میرے سے اچھی سے کہاں ملے گی. اچھا ایک اور میں بات بتاؤں کہ اگر منیم کو اتنی ہی اچھی ہیں وہ لگ رہی ہوں تو اس نے تم سے شادی کر لی تھی, تو ان سے کیوں نہیں کر لی؟ اتنے پیسے اس نے میرے پہ لگانے تھے, اتنی بڑی اس نے دبئی میں شادی مینج کی ہے اکیلے, اس نے میرے ساتھ ہی کرنا تھا. مالدیپ تمہارے ساتھ ہی جا رہا تھا؟ ہاں, ڈریم پلیس ود مائی ڈریم بوائے. نہیں مجھے جیلسی والا, میرے اندر جیلسی بون ہی نہیں ہے. دا اونلی تھنگ از کہ یار یہ لڑکیوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ فرسٹ آف آل اپنے شادی کے فوراً بعد ہی باس اراؤنڈ بالکل مت کیا کریں. بی اے گڈ فرینڈ ٹو یور پارٹنر, کیونکہ جتنا چینج آپ کی لائف میں آ رہا ہے اس کی لائف میں بھی اتنا ہی چینج آ رہا ہے. جسٹ بیکاز کہ آپ گھر چھوڑ کے, اور ڈزنٹ مین کہ صرف آپ کی وہ کی جائے خدمت کی, یار بھائی اس نے کتنا بڑا کام کیا گھر چھوڑ کے, اور اب پیچھے لڑکی کا خود دل ہوتا ہے کہ گھر کب چھوڑ کے جاؤں گی میں. کل منیم کا جو فرینڈ ہے وہ ہمارے گھر آیا ہوئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا میں منیم چینج ہوا ہے؟ کہتے شادی کی بات, کہتے ہیں نہیں منیم چینج نہیں ہوا. کہتے ہیں میں یہ میک شیور کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ منیم چینج ہو, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لڑکے کی, اگر میں سپوز ایک بات کرتا ہوں, مثال کرتا ہوں کہ اگر 1 گھنٹہ وہ پہلے دوستوں کے ساتھ پھرتا تھا, تھوڑا سا فرق پڑنا چاہیے, آدھا گھنٹہ ہو جائے, پونا گھنٹہ ہو جائے, 40 منٹ ہو جائے. لیکن یہ جو کئی لڑکوں کی زندگی ختم ہی ہو جاتی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ دیکھو تمہارا وہ دونوں دوست جو ہیں وہ باکو جا رہے ہیں, اب یہ لوگ تینوں باکو جا رہے ہیں. تینوں جا رہے ہیں؟ ہاں 3 دوست ہیں, یہ لوگ باکو جا رہے ہیں. آئی ریممبر ہم مالدیو سے آ رہے تھے, تو یہ مجھے ویسے ہی شیئر کیا تھا کہ خرم اور اس کے بہت پلانس تھے, خرم خان وچ از ہز بیسٹ فرینڈ بائی دا وے, کہ اس کے بہت پلانس تھے کہ انہوں نے ادھر ادھر گھومنا ہے, بٹ کرونا آ گیا اینڈ دے couldn't go. تو ویسے ہی مجھے ود نو کانٹیکسٹ مجھے ویسے ہی شیئر کیا, تو اب چلے جاؤ. وہ اتنا ایک دم سے خوش ہو گیا, کیونکہ اس نے بھی سنا ہوا تھا کہ بیویاں نہیں جانے دیتی ہیں, بیویوں کو غصہ چڑھتا ہے. یعنی تم نے الاؤ کیا کہ یہ تینوں دوست الاؤ نہیں کیا. اچھا ہوا ہے مائی ٹو الاؤ ہم فرسٹ آف آل. میں جان بوجھ کے یہ الاؤ والا لفظ, ہاں نہیں وہی تو, میں کیوں اس کو الاؤ کروں, میں کیوں اس کو پرمیشن دوں کہ تم یہاں جا سکتے, تم وہاں. سم ٹائمز آئی ہیو ٹو پش ہم کہ تم دو, اینڈ ہی دس گوز بوتھ ویز. وہ بھی وہ, اب میں اگر سم ڈے آئی ہیو ٹو ٹیک اے ٹرپ وتھ مائی گرلس, ہی ول ناٹ سے اینی تھنگ, ہی ول ایکچولی پش می. He will make sure, he might even sponsor it کہ تم please جاؤ. And it's not because کہ تم جاؤ کہ مجھے سانس ملے. He wants me to have fun. And there's so many times کہ مجھے نہیں ہینگ آؤٹ کرنے کا, میں نہیں لڑکی. اچھا پہلے کپڑوں والی بات بتا دو, میں بھول جا گا, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں ہم مردوں پہ یہ تھوڑا سا پریشر کم ہو. نہیں یار, فرسٹ آف آل شادی کے کپڑے, جو دلہن کے کپڑے ہیں اسپیشلی, ویسے تو سب کو بالکل اس پہ پریشر نہیں لینا چاہیے, اور نہ ہی پیسوں کا وہ کر دینا چاہیے, کیا کہتے ہیں, بارش کر دینی چاہیے کپڑوں پہ, لاکھوں لگا دینے چاہیے کپڑوں پہ. سو میرا بارات اور ولیمے کا ڈریس ہم نے خریدا تھا. ایک تو ٹائم کم تھا تو میں ڈیزائن نہیں کر سکی, اور ادھر رینٹ کی مجھے آپشنس کوئی خاص نہیں ملی, اینڈ آئی واز آلریڈی ورکنگ, میں ایک پروجیکٹ ختم کری تھی, تو میں اس میں اتنا شاید زیادہ ڈھونڈتی تو مل جاتی. تو آئی واز لائک ایزیسٹ آپشن ہے کہ ٹھیک ہے میں خرید لیتی ہوں. سو مائی ولیمہ ڈریس واز فرام مائی ان لاز اینڈ بارات ڈریس فرام مائی سائڈ. پر مہندی کا ڈریس ابھی بات جب شروع ہوئی تھی شادی کی, آئی واز لائک ماما وہ جو لاسٹ ایئر میں نے ان کی شادی پہ کسی کی شادی پہ پہنا تھا, میں وہ چلا لیتی ہوں نا. اور ماں مجھے ایسے دیکھی تھی واقعی, میں کہا اس میں کیا, میں کہا ماں کی تھی پر اس میں پکچرز نہیں ہے, تو میں نے کہا تو ادھر وہ گیسٹ نہیں آئے تھے جنہوں نے پہلے دیکھا ہوا تھا, پکچرز میں بھی دیکھا ہوگا, شاید کسی کو یاد ہو یا نہ ہو, بٹ آئی ہیو وارن دس بیفور. اچھا تمہیں میں ایڈ کروں اس میں, شادی کے مہندی والے دن اور برات والے دن میں نے پرانے کپڑے پہنے تھے. آپ نے بھی؟ ہاں
वलीमे पे जो मसलन मैंने जो ये पहना और ये आज ब्लेजर मैं वही पहन के आया हूँ और मुझे पता था कि आज हम एपिसोड कर रहे हैं इसलिए मैं ये पहन के आया। ये तो आई थिंक इन लाइफ जनरली कपड़े रिपीट करने में कोई भी मसला नहीं है। मैं एक ब्लेजर मेरा एक कलरफुल मैं हर जगह पहनती हूँ। मैं फराज के निकाह पे बहुत पुराना ब्लेजर पहन गया था और मैं ये एक मिसाल देना चाहता हूँ कि ये जो आप बस कपड़े लो ज़रूरत के तहत लो। अब ये देखो अब अब ज़रूरत है क्योंकि मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो मुझे एक शॉर्ट चाहिए होता है ताकि एपिसोड नहीं लगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरे काफ़ी क्या कहते हैं अब इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मुझे अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों इस तरह। मेहंदी पे आपने पुराना पहना, मामा ने पुराना पहना, आप ही ने इवन पुराना पहना, आप ही थोड़ा होती है कि मुझे नई कपड़े चाहिए, इवन शी वाज कि हाँ ठीक है पहन लेते हैं। एंड मेहंदी बारात वलीमा तीनों दिन सेम शूज़ मैंने पहने अपने पुराने। फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियों प्लीज नए शूज मत खरीदा करो, एक तो इतने अनकंफर्टेबल रहते हैं। वेयर द मोस्ट कंफर्टेबल शूज फॉर योर वेडिंग, जो आपके अपने पुराने अच्छे हील्स, एक तो लहंगे में नहीं नजर आएंगे यार, और किसको आपने उठा उठा के अपने ऐसे हील्स दिखाने हैं। तो मैंने अपने हील्स नहीं खरीदी तीनों दिन की, एक्चुअली मैं खरीद रही थी पर मिल नहीं रही थी, तो पुराने मेरे पड़े तो है, मैं क्यों इतनी टेंशन लूँ। तीनों दिन मैंने अपनी पुरानी हील्स पहनी है, मैंने मेहंदी का आउटफिट पुराना पहना है और मुझे कोई मसला नहीं हुआ इसमें। आई स्टिल गॉट द बेस्ट पिक्चर्स। अच्छा, मैं लास्ट पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अपनी तमाम बेटियों को जो इस उम्र में हैं, जो मसलन तुम्हारी एज की हैं, तुम्हारे बाद शादियाँ होंगी, एक तो तुम्हारी पर्सनैलिटी उधर जाके पता चलना चाहिए। मसलन मैं ये चाहता हूँ कि उधर मरियम गई, पता चले कि मरियम बिनते कैसर गई है। एक तो उसका अपना पेरेंट्स के हवाले से चीज़ें पता चलनी चाहिए, कुछ उसकी अपनी और चेंज आना चाहिए। ये ना हो कि उसी तरह से चेंज से मुराद के कोई एक खुशगवार चेंज जो होता है वो आना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। और पहले नंबर पर मैं अपने कसूर भी मानता हूँ, ये हमारी जनरेशन का बहुत कसूर है, हम बहुत ज़्यादा जो है वो बहुओं पे डाल देते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करें, हमारी जनरेशन को थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, उनको थोड़ा सा सेटल होने का मौका देना चाहिए। इसके बावजूद मैं आप तमाम बेटियों को कहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ 3-4 साल वेट। एग्जैक्टली, ये मैं भी कहती हूँ, सिर्फ 3-4 साल की बात है और फिर सारी जिंदगी आपकी ही हुकूमत है और किसी की हुकूमत है ही नहीं है। मान जाओ मेरी बात, सिर्फ 3-4 साल वेट कर लो और वो लास्ट मोमेंट, और कई लोग जो होते हैं वो बिल्कुल इसी मोमेंट पे उनकी यहाँ डाइवोर्सेस हो जाती हैं या ये डिसाइसिव मोमेंट, अगर ये आपने निकाल लिए तो मेरे ख्याल में, और बंदे ने आप ही की माननी है, घर वालों ने भी आप ही माननी है, आप जो कुछ चल रहा है आप ही का चलना है। लेकिन अगर कुछ नहीं चल रहा, बच्चे अभी चल रहे, इंशाल्लाह आपका दिन आएगा, आपका टाइम भी आएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा। अगर हम लोग नहीं चेंज हो रहे, हमारी जनरेशन के लोगों में, क्योंकि मैं काफ़ी कंप्लेन करता हूँ, तो अगर उनको अभी नहीं हो रहा तो थोड़ा सा वेट कर लो, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा और अच्छे पॉजिटिव तरीके से रहो और मोहब्बतें मल्टीप्लाई करो। अब जैसे आप जब बच्चों को या लड़कियों को पेरेंट्स बातें सुनाते हैं एंड दे लाइक हम आगे से नहीं कुछ कह सकते यार, बड़े हैं पेरेंट्स हैं, तो उधर जाके भी तो सेम चीज़ अप्लाई करो एंड उधर ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। उधर तो आपको प्लेइंग ग्राउंड वही है। जब उधर से एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट आई वांट टू मेंशन कि जब व्हेन यू गेट मैरिड टू अ पर्सन, डू नॉट गेट इनटू हिज पर्सनैलिटी, प्लीज़ कीप योर ओन पर्सनैलिटी ऑल्सो। मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा है, काफ़ी लड़कों को देखा है, सपोज मुनीम से मेरी शादी हुई है, सडनली मैं सब वही चीज़ें करना शुरू हो जाऊंगी जो मुनीम को पसंद है, देन बट ही डिडंट लाइक मी फॉर दैट, ही लाइक मी फॉर व्हाट आई वाज, मेरी इंडिविजुअलिटी जो थी, जो मेरी पसंद थी, ये सब। अब मुनीम में मेरा जो वॉचिंग चीज़ें हैं, मतलब जो हम शोज़ देखते हैं, बिल्कुल मैच नहीं करता, पर अब मैं उसके लड़ नहीं सकती कि ये तुम्हें यही देखना है, तुम यही देखो, या वो एकदम देखना शुरू हो जाए तो फिर मैं भी अनॉय हो जाऊंगी यार कि आप एक दूसरे के स्लेव बना के एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ अलग-अलग प्रमाण चढ़ रहे हो और एक दूसरे से प्यार भी, एक दूसरे से कनेक्शन भी है। मैंने इतनी शादियां देखी हैं कि वलीमे वाले दिन ही बेचारा लड़का डरा बैठा होता है और ब्राइड शी इज लाइक आई एम द बॉस, अब तुम बैठ जाओ। आई हैव सीन दिस एक्चुअली, आई हैव नॉट सीन पापा की शादी, आई एम सैड। ओके, ना बट आई थिंक शादी का टॉपिक इज, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कुछ शेयर करूँगी जो मैंने सीखा है, व्हाटएवर आई एम लर्निंग, और जस्ट द थिंग इज बी पेशेंट, गिव इट टाइम, बी पेशेंट विद योर हस्बैंड, गिव हिम टाइम ऑल्सो, वो भी उसके लिए भी नया चैप्टर शुरू हुआ है, उसके ऊपर ना प्रेशर करो कि मुझे खुश करो, मेरे लिए सरप्राइज लाओ, मेरे लिए गिफ्ट्स लाओ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड दिस हैज़ वर्कड फॉर मी, बट टेक ब्रेक फ्रॉम वर्क, it helps. Did you like my experiences? अभी तो स्टार्ट है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
वही तो मैं कह रही हूँ कि अभी तो अभी तो party मेरा शुरू बिल्कुल 4 months है. लेकिन फिर भी हमने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले 5-4 महीनों में एक्सपीरियंस होती हैं, अगर वो, क्योंकि बुनियाद सबसे अहम होती है, नीचे से चीज़ हिल जाती है, वो ऊपर हमारा जितनी भी खूबसूरत हो वो ख़राब हो जाती है. और मैं एक और चीज़ बता दूं कि एवरीबडी, इट्स बिन 4 months, सब मुझसे पूछते हैं हाउ इज़ मैरिड लाइफ, एंड ऑनेस्टली आई हैव नॉट फाइंड द बेस्ट आंसर येट. आई डोंट नो हाउ टू से इट. और मैं, अब मेरी किसी से बात होती है ना जिसकी शादी हो रही होती है, मैं उसको एक ही चीज़ बोलूँ, मैं कि इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. और मैं, क्योंकि मेरे साथ किसी ने नहीं शेयर किया कि शादी बहुत प्यारी चीज़ अच्छा, है. मुझे ना कई दोस्त फ़ोन करके पूछते हैं कि तुम उदास तो बहुत हो गई, बेटी की रिश्ती हो गई है, कितने कितने अरसे. मुझे ज़रा रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा. मुझे नॉट दैट कि हम लोग इतना रेगुलर मिलते हैं, बट वैसे ही. हाँ, हम बीच में कई अरसा भी बीच में नहीं मिलते, और मुझे ज़रा भी नहीं होता कि मैं तुम्हें फ़ोन करके पूछूं या ये करूं. बस इसी तरह जिस तरह तुम किसी ट्रिप में गई, किसी काम के घर से गई, बस ठीक है. क्योंकि मुझे एक तो पहले नंबर पे मुझे तुम पे यकीन है, क्योंकि तुम पहले मेरी बेटी हो. दूसरे नंबर पे मुनीम को मिलने के बाद मुझे तो जितनी अगर थोड़ी बहुत हो वो भी टेंशन ख़त्म हो जानी चाहिए. फिर तुम्हारे इन लॉज हैं, तो फिर ये मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ. और बस इसी ये बहुत हाई नोट है, इसलिए ख़त्म कर देते. Thank you so much for watching, guys. I hope मेरे कुछ learnings आप लोगों के काम आए. I just want to say, be patient, be nice to your husband, be nice to his parents, be nice to your family. बिल्कुल, क्योंकि कुछ लड़कियाँ शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा सा वो हो जाती हैं, एटीट्यूड में आ जाती है कि अब तो मेरी शादी होगी, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. Just generally be nice. And thank you for watching. और शादी पे प्लीज़ लाखों पैसे मत लगाएं. मालदीव्स ट्रिप या ट्रिप्स पे लगाएं, पर शादी पे ना लगाएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड मैंने फराज की शादी पे बहुत पैसे लगाए थे, लेकिन मैंने उसकी जस्टिफिकेशन की थी, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. थैंक यू सो मच. बाय. कीप वॉचिंग. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. वॉच इट ऑन यूट्यूब. लिसन टू इट ऑन स्पॉटिफाई. बाय.